علیکم سامعین، 15 شعبان المعظم اور 26 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے دہلی کی جامع مسجد کے نئے شاہی امام کا اعلان۔ پہلے میں خبر سنائی دیتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا شاہی امام صاحبان کی تاریخ پر روشنی ڈالوں گا۔ شاہی امام مولانا سید احمد بخاری نے سابقہ روایات کے مطابق ایک بڑے اجتماع میں اپنے فرزند اور موجودہ نائب شاہی امام مولانا سید شعبان بخاری کو اپنا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، جامع مسجد دہلی کا یہ دستور اور روایت رہی ہے کہ امام وقت اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر کے اس کے سر پر دستار امامت باندھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں منصب امامت کی تقریباً 450 سالہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے علماء، مفتیان کرام، مشائخ، مصلیان اور عمائدین شہر کی موجودگی میں منعقد اس اجتماع عام میں فرزندم سید شعبان بخاری کو اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سید اسامہ شعبان بخاری کو خاندانی روایات کا محافظ بنائے۔ اس تقریب کی صدارت دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم اعلیٰ حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی دامت برکاتہم نے کی ہے۔ تقریب میں مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف الرحمانی دامت برکاتہم، امیر جمعیت اہل حدیث ہند مولانا اطہر علی مہدی سلفی، نائب ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی، تبلیغی جماعت سے مولانا ریاض احمد، اسلامک اسکالر ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد، جمعیت علماء ہند سے مولانا فضل الرحمان قاسمی، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے استاد مفتی منان رضا مصباحی اور دیگر علماء مفتیان کرام کے ہاتھوں دستار بندی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری کے بھائی سید یحییٰ بخاری، سید طارق بخاری اور ان کے بیٹے سید ارحم بخاری کی طرف سے بھی دستار بندی کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے نائب شاہی امام کی تقرری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سید شعبان بخاری کے فرزند سید عریب بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کم عمر اور زیر تعلیم ہے، خاندانی روایت کے مطابق نائب شاہی امام ہوں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ رسم دستار بندی کے بعد حسب روایت میں جامع مسجد کی امامت کے فرائض بدستور انجام دیتا رہوں گا۔ میری حیات کے بعد یا پھر درمیان میں صحت کی وجہ سے اگر اس منصب کی ذمہ داری ادا کرنے سے معذور رہا تو اس صورت میں موجودہ نائب شاہی امام سید شعبان بخاری اس سلسلے کے 14ویں شاہی امام کی حیثیت سے اس منصب کو سنبھالیں گے۔ نائب شاہی امام مولانا سید شعبان بخاری نے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا، میرے والد محترم نے مجھے اپنا جانشین مقرر کرنے کا جو اعلان کیا ہے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا، اس منصب پر فائز ہو کر میں اپنے اجداد کی راہ پر چلتے ہوئے جامع مسجد کے تقدس، وقار اور تحفظ کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا، دعا فرمائیں کہ میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس اہم منصب کی ذمہ داری ہمت اور استقامت کے ساتھ انجام دے سکوں۔ اجلاس کی نظامت کے لیے سیکریٹری منتظمہ کمیٹی حافظ محمد جاوید نے اتراکھنڈ کے امیر شریعت مولانا زاہد رضا رضوی کا نام پیش کیا اور انہوں نے جلسے کی نظامت فرمائی۔ اب ہم تھوڑی تاریخ بتاتے ہیں، شاہی امام صاحبان کی تاریخ کیا ہے۔ گرامی قدر علماء کرام و عمائدین شہر، بزرگوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک رات یعنی شب برات میں اس تقریب دستار بندی میں آپ سب کا صمیم قلب سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ والد محترم حضرت مولانا سید عبداللہ بخاری علیہ الرحمہ نے اکتوبر 2000 کو جامع مسجد دہلی میں منعقد مجمع عام میں اپنا جانشین شاہی امام مجھے مقرر کیا تھا۔ جامع مسجد دہلی کے پہلے امام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہندوستان کے 5ویں مغل بادشاہ شاہجہاں علیہ الرحمہ کی خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کے لیے ایسا ہی بے مثال امام ہونا چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ اس تعلق سے شاہجہاں بادشاہ کی نگاہ بخارا ازبکستان پر پڑی۔ اس زمانے میں شہر بخارا علوم فنون کا مرکز تھا، اس لیے شاہجہاں بادشاہ نے شاہ بخارا سید برہان علی ابن سید ارسلان کو پیغام بھیجا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے نجیب الطرفین سید کو، جو اپنے زمانے کی برگزیدہ شخصیت ہو، ان کو بھیجا جائے۔
لہذا بادشاہ کے حسب طلب شاہ بخارا سید برہان علی ابن سید ارسلان نے اپنے داماد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری علیہ الرحمہ کو پایہ تخت دہلی شاہجہاں آباد بھیجنے کا فیصلہ کیا اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری علیہ الرحمہ اور ان کے خاندان کو عزت و احترام کے ساتھ دہلی شاہجہاں آباد بلایا اور شاہجہاں بادشاہ کی طرف سے سید عبدالغفور شاہ بخاری کا شاہ نشان استقبال کیا گیا۔ شاہ بخارا سید برہان علی ابن سید ارسلان کی 1627 عیسوی سے 1679 تک ریاست بخارا میں حکومت تھی۔ 10 شوال المکرم 1060 ہجری مطابق 6 اکتوبر 1650 کو شاہجہاں بادشاہ نے خود جامع مسجد دہلی کا سنگ بنیاد رکھا اور 1 شوال المکرم 1066 ہجری مطابق 23 جولائی 1656 کو شاہجہاں بادشاہ وزراء اور ارکان دولت نے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی اقتداء میں عید الفطر کی پہلی نماز ادا کی۔ بعد ازاں شاہجہاں بادشاہ نے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو خلعت و عطیات سے سرفراز فرما کر امامت کے منصب پر تقرری کا اعلان کیا اور امام السلطان شاہی امام کا خطاب عطا فرمایا۔ سید عبدالغفور شاہ بخاری 63 سال کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے شاہی امام مقرر ہوئے۔ اس کے بعد سے جامع مسجد کی امامت بادشاہ کی منشا کے مطابق نسلم بعد نسل اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے اور ہر امام کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے۔ جامع مسجد دہلی کا یہ دستور اور روایت رہی ہے کہ امام وقت اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر کے اس کے سر پر دستار امامت باندھ دیتے ہیں۔ میں جامع مسجد کی منصب امامت کی تقریباً 450 سالہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ، عمائدین شہر اور مصلیان کی موجودگی میں جامع مسجد دہلی میں منعقد اس عظیم الشان اجتماع میں نائب شاہی امام فرزند مولانا سید اسامہ شعبان بخاری سلمہ اللہ کو آج اپنا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس موقع پر نائب شاہی امام کی تقرری کا اعلان بھی ضروری ہے۔ مولانا سید اسامہ شعبان بخاری کے فرزند سید عریب بخاری سلمہ اللہ تعالیٰ کو جو کم عمر اور زیر تعلیم ہے، خاندانی روایت کے مطابق انشاءاللہ یہ نائب شاہی امام ہوں گے۔ رسم دستار بندی کے بعد حسب روایت میں جامع مسجد کی امامت کے فرائض انشاءاللہ بدستور انجام دیتا رہوں گا۔ میری حیات کے بعد یا پھر درمیان میں صحت کی وجہ سے اگر اس منصب کی ذمہ داری ادا کرنے سے معذور رہا تو اس صورت میں موجودہ نائب شاہی امام فرزند مولانا سید اسامہ شعبان بخاری سلمہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کے 14ویں شاہی امام کی حیثیت سے اس منصب کو انشاءاللہ سنبھال لیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سید اسامہ شعبان بخاری سلمہ اللہ تعالیٰ کو خاندانی روایات کا محافظ بنائے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جاری فلسطینیوں کی جد و جہد کو کامرانی عطا فرمائے۔ نیز ہندوستان میں امن و امان اور اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ سید احمد بخاری شاہی امام جامع مسجد دہلی۔ اس پوری خبر کے لیے ہم جناب جاوید عالم صاحب کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔